أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يذرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين صدق الله العظيم. سورۃ النحل کی آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 27 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس سورہ مبارکہ کے آغاز یعنی ابتدا سے نزول وحی، قرآن مجید کا نزول اور اس کی غرض و غایت کہ قرآن مجید کیوں نازل کیا گیا ہے، اس کا بیان شروع سے چلا تھا. اور پھر یہ کہ اس کے بعد اس کی جو نزول کی غرض ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے سفلی، علوی اور انسان کے اندر وجود کے اندر کے دلائل بیان فرمائے تھے. تو یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا اور یہی سلسلہ ابھی آگے بھی چل رہا ہے. یعنی بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہیں اور اسی بات کے اس بات پہ یہ سارے دلائل دیے جا رہے ہیں. پیچھے ارض و سما کے دلائل گزرے اور یہ کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی پیدا کردہ ہے. تو بتایا کہ فمن یخلق کما لا یخلق، کیا جو سب چیزیں پیدا کرتا ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا؟ تو یہ لوگ یعنی کیوں اس بات سے نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ سب چیزیں تو اللہ نے بنائی ہیں اور اس کا اقرار یہ خود بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی عجیب بات ہے کہ مالک حقیقی اور خالق حقیقی کو چھوڑ کر اس کے بندوں کو اس کا مد مقابل بنا رکھا ہے. اور اللہ کی بے شمار نعمتیں ان پر ہیں جبکہ ان کی طرف سے کوئی چیز بھی نہیں ہے. اب آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ والذین یدعون من دون اللہ، جن کو یہ اللہ کے سوا حاجت روا سمجھ کے، حاجتیں پورا کرنے والا سمجھ کے، مشکلیں دور کرنے والا سمجھ کے پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی نہیں پیدا کرتے، ایک ذرے کے خالق بھی نہیں، بلکہ وہ ہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ تو خود مخلوق ہیں، ایک ذرے کے بھی خالق وہ نہیں. اور دوسری بات یہ کہ اموات غیر احیاء، وہ تو مردہ ہیں، زندہ ہی نہیں ہیں. کم سے کم وہ زندہ تو ہو نا، جن کو خدا بنا کے سمجھتے ہو تم، کم سے کم زندہ تو ہوں. جن کو پکارتے وہ تو صرف سرے سے زندہ ہی نہیں ہے، وہ تو مردہ ہیں.
وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ ان کو قیامت کے دن کب اٹھایا جائے گا، جن کو قیامت کے دن اٹھنے کا بھی پتہ نہیں، اور جو مردہ ہیں زندہ ہی نہیں، تو کتنی بے عقلی کی بات ہے کہ ان کو اپنا خدا سمجھ لیا جائے۔ تو جن کو دنیا اللہ کا مقابل اور اس کا شریک بناتی ہے وہ کئی طرح کے ہیں۔ اہل علم نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 طرح کی ہستیاں ہیں جن کو مشرکین اللہ کا شریک بناتے ہیں، 3 قسم کی۔ ایک تو وہ ہیں جو دائمی مردہ ہیں، ہمیشہ سے ہی مرے ہوئے، کبھی زندگی ان پہ آئی ہی نہیں، جیسے بت جو ہے نا، تو مجسمے یہ تو شروع سے آخر تک مردہ ہیں، ان پہ تو کبھی حیات اور زندگی آئی نہیں ہے، کہ پتھر کے ہوں، لکڑی کے ہوں یا دھات کے ہوں، کسی چیز کے بھی ہوں، بت ہمیشہ دائمی مردہ ہوتے ہیں۔ بلکہ ان کو تو بناتے ہی یہی لوگ ہیں جو خدا سمجھتے ہیں اور اللہ کا کرشمہ اس میں سمجھتے ہیں، ان کے تو بنانے والے بھی یہ لوگ خود ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ سے گھڑ گھڑ کے بناتے ہیں۔ تو وہ تو اموات غیر احیاء مردہ ہیں اور بالکل کبھی زندگی ان پہ آئی نہیں۔ دوسری وہ ہستیاں ہیں کہ جن پہ کبھی زندگی آئی تھی لیکن اب مردہ ہیں، یعنی اللہ کے نیک اور صالح بندے، جی، یا غیر صالح بندے، ایسے بھی تھے غیر صالح بندے، پہلے بندے تھے، زندہ تھے اور پھر مر گئے ہیں، اب وہ مر گئے ہیں، تو وہ بھی اموات اب مر چکے ہیں، غیر احیاء اب وہ زندہ نہیں ہیں۔ اور تیسرے قسم کے معبود وہ ہیں جو فی الحال زندہ ہیں لیکن آگے چل کے مر جائیں گے۔ تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں نا کہ جو زندہ ہیں اور اپنی پوجا پاٹ کراتے ہیں، جیسے فرعون تھا، جیسے نمرود تھا، جیسے کہ اور اس قسم کے کئی لوگ تھے جو زندگی میں لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دیتے تھے۔ اور اب بھی ایسے جو حالات دنیا میں موجود ہیں جو خود کو سجدہ کراتے ہیں اور بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں جو آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں، جو چاہو سو پوچھو، 1 منٹ میں سب کچھ حل ہو گیا ہے۔ بڑا تعجب ہوتا ہے ان کی باتیں دیکھ کر، یہ خدائی کا دعویٰ تو ہے جی، کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو ہو نہ سکے۔ تو میں کہتا ہوں دنیا کے اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں، کوئی ایک تو حل کر کے بتا دو۔ لیکن کیا ہے، یہ دعوے دار خدائی کے یہ اس وقت تو زندہ ہیں لیکن ان پہ بھی موت آنے والی ہے۔ تو ہر معبود اللہ کے سوا بہرحال اس پہ فنا آنے والی ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ تو کچھ معبود باطلہ دائمی مردہ ہیں، کچھ مر چکے ہیں اور کچھ مر جائیں گے۔ تو جس پہ فنا ہوتی ہے نا وہ خدا نہیں ہوتا، جو فانی ہے جی وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود وہ ہے جس پہ فنا نہ آئے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اس لیے معبود سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں معلوم بھی نہیں کہ کب ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس میں بھی جو بت ہیں ان کو تو کچھ ہی پتہ نہیں نا کہ قیامت کے دن ان کو کب اٹھایا جائے گا، قیامت کب ہوگی، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے نا۔ اور جو ایسے انسان گزرے ہیں کہ جن کی ناجائز پوجا ہوئی، عبادت ہوئی، اور وہ آخرت کے بھی منکر تھے، تو ان کو بھی تو کوئی پتہ نہیں کب اٹھائے جائیں گے، وہ تو آخرت کے ہیں ہی طرح سے منکر ہیں۔ ہاں کچھ نیک ہستیاں ایسی بھی گزری ہیں جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد جی ان کو پکارتے ہیں،
وہ اگرچہ جانتے ہیں کہ ضرور ان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، لیکن ٹھیک وقت کا ان کو بھی پتہ نہیں کہ قیامت کب ہوگی اور کب اٹھایا جائے گا۔ تو یہ عقیدہ تو ہے کہ قیامت ہوگی اور دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے، لیکن نہ تو قیامت کا ٹھیک علم ہے کہ کب ہوگی اور کب اٹھایا جائے گا، اس کا پتہ تو کسی کو بھی نہیں۔ تو لہذا تینوں قسم کے جو معبود باطل ہیں ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا، ٹھیک۔ تو اس لیے عقل کا تقاضا ہے کہ ایسی چیزوں کی پرستش نہ کی جائے جو فانی ہیں اور جن کا علم نامکمل ہے۔ تو پھر کس کی عبادت کی جائے؟ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود لائق عبادت وہ ایک ہی ذات ہے، وہ زیادہ نہیں، ایک ہی ذات ہے۔ الہکم الہ واحد، یہ بات اور یہ آیت کریمہ دوسرے پارے میں بھی گزری ہے۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور اس مضمون کی کئی آیات دوسری بھی آئی ہیں۔ تو یہاں بھی وہی کہ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ الہ جو ہے یہ اصل ہے لفظ اللہ کی۔ اللہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، وہ اللہ کس سے بنا ہے؟ الہ سے بنا ہے۔ اصلی لفظ کیا ہے؟ الہ۔ اور عربی لغت اور زبان کے لحاظ سے الہ ہر اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، چاہے وہ جائز عبادت ہے یا ناجائز عبادت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربی زبان کے لحاظ سے الہ معبود برحق پر بھی بولا جاتا ہے اور معبود باطل پر بھی بولا جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید ہے ام لہم آلہۃ، کیا ان کے معبود ہیں؟ تو آلہہ الہ کی جمع ہے، تو مطلب معبود برحق اور معبود باطل، جائز معبود اور ناجائز معبود دونوں پر لفظ الہ زبان کے لحاظ سے بولا جاتا ہے، لیکن اصطلاح شریعت میں، اسلام میں، شریعت میں، دین میں الہ صرف اسی کو کہتے ہیں جو سچ مچ معبود ہے، جو صحیح معبود ہے، الہ اس کو کہتے ہیں۔ تو صحیح معبود کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس لیے الہ کا معنی یہاں کیا ہے؟ معبود برحق، سچ مچ جو معبود ہے وہ۔ پھر یہ الہ یہ الوہیت سے بنا ہے، الوہیت۔ تو الوہیت کا معنی ہوتا ہے عبادت، تو پھر الہ کا معنی کیا ہے؟ وہی معبود، کیونکہ یہ لفظ الوہیت یعنی اللہ الہ سے بنا ہے اور الہ الوہیت سے بنا ہے۔ الوہیت کا معنی عبادت، تو الہ کا معنی ہوا معبود، اور اس طرح اللہ کا معنی بھی ہوا معبود برحق۔ اور یا لفظ الہ آلہہ سے بنے، آلہہ یا الوہیت سے جس کا معنی عبادت، یا آلہہ سے، اور آلہہ کا معنی ہے حیرانگی، حیران ہونا، حیران ہونا۔ جی تو پھر اللہ کو الہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ سب مخلوق اس کی ذات کے بارے میں حیران ہے، سب جانتے ہیں کہ ہے تو ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کے بارے میں ساری مخلوق ہی حیران ہے۔ تو یعنی الہ وہ معبود برحق کہ جس کی حقیقت کو سمجھنے سے دنیا قاصر ہے اور حیران ہے۔ اور یہ بھی اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ولیہا سے بنا ہے، آلیہا نہیں، ولیہا۔ تو ولیہا سے بھی اس کی استشراق ہو سکتا ہے، آلیہا سے بھی ہو سکتا ہے، اور میں نے کہا الوہیت سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے معنی میں، الہ کے معنی میں ایک بات یہ ہے
کہ اس میں محبت کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، یعنی یہ معبود ہونے کے ساتھ ساتھ محبوبیت کا معنی بھی ہے، یعنی ایک تو نا قانونی اطاعت، قانونی عبادت، جھکو، دل مانتا یہ نہیں مانتا جھکو۔ تو الہ کے معنی میں ایسی عبادت نہیں، الہ کے معنی میں ساتھ محبت کی چاشنی بھی شامل ہے، یعنی الہ ایسے معبود کو کہتے ہیں کہ جس کی بندگی محبت کی بنیاد پہ کی جاتی ہے جی۔ تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ الہ کا معنی ایک بہت بڑے عالم نے دل ربا بھی کیا، دل ربا، یعنی الہ کون ہوتا ہے؟ دل پسند، جس کو دل بھی پسند کرے، وہ معبود جس کو دل بھی پسند کرے، دل ربا۔ اور من موہن، من موہن یہ بھی دل ربائی کا معنی ہے۔ تو مطلب ہے کہ الہ کے معنی میں معبود ہونے کے ساتھ ساتھ محبوب ہونے کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ تو الہ وہ ہوتا ہے جس کی عبادت محبت کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ تو الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس لیے کہ معبود ہونے کی جو صفات ہیں، معبود ہونے کے لیے جو صفات چاہیے وہ صرف اسی میں پائی جاتی ہیں، اور یہ باتیں پہلے کئی آیات مبارکہ میں گزر چکی ہیں کہ ایک معبود برحق ہونے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے اندر کہ وہ معبود برحق ہو۔ جیسے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ بغیر نقشے اور نمونے کے زمین و آسمان کو بنانے والا ہے۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے؟ پہلے بیوی ثابت کرو پھر اولاد ثابت کرو جی، اس لیے کہ اولاد میاں بیوی سے ہوتی ہے، جب اس کی بیوی ہی نہیں ہے تو اولاد کہاں سے آئی؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے تو سب چیزیں پیدا کی ہیں، وہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کو جانتا بھی ہے۔ تو دیکھیں یہ معبود کی صفات ہے کہ جو سب کو پیدا کرتا ہے اور سب کچھ کو جانتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اور بیان کریں، فرمایا ذالکم اللہ ربکم، ان صفات والا اللہ تمہارا رب ہے۔ دیکھ لو یہ صفات کسی اور میں نہیں ہیں، اور جب اور میں نہیں ہے تو اور کوئی معبود بھی نہیں ہو سکتا جس میں یہ ساری صفاتیں ہوں گی کہ وہ قادر مطلق بھی ہو، وہ عالم علیم بکل شیء ہو جی، وہ خالق کل شیء بھی ہو۔ تو جس میں یہ صفات ہونا تو ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے۔ یا پر الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس لیے کہ معبود ہونے کی صفات صرف اسی میں پائی جاتی ہیں اور کسی میں نہیں پائی جاتی۔ نہ تو کوئی دوسرا خالق ہے، نہ سب کچھ جاننے والا ہے، نہ سب کچھ پہ کسی اور کو قدرت ہے، نہ کوئی دوسرا نظام کائنات کو چلانے والا ہے۔ تو اللہ کی صفات کسی میں نہیں۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، تو وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، تو آخرت پہ ایمان نہ لانے کی دو وجہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ قلوبہم منکرۃ، ان کے دل انکاری ہیں۔ آخرت کو نہ ماننے کی ایک وجہ کیا ہے؟ دلوں کا انکار، ان کے دل انکاری ہیں، آخرت کو ان کا دل نہیں مانتا جی۔ اور دوسری بڑی وجہ ہے کہ ہم مستکبرون، وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ تو آخرت کو نہ ماننے کی دو وجہ ہیں، ایک قلوب کا انکار اور ایک جو ہے تکبر۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو رکاوٹ ہیں آخرت کو نہ ماننے بلکہ حق بات کو نہ ماننے کی۔
حق بات کو نہ ماننے کی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا وہ تکبر ہے۔ دل میں جب بڑائی آ جاتی ہے نا پھر آدمی بڑی سی بڑی حقیقت کو بھی ٹھکرا دیتا ہے، یہ ایسا مرض ہے۔ تو دل کے امراض میں جو اور بھی کئی ہیں، سب سے بڑا مرض جو ہے نا وہ تکبر ہے۔ یہ انسان کو بہت سی بلائیوں سے محروم کر دیتا ہے اور بڑے بڑے حقائق سے انکار کرا دیتا ہے تکبر۔ تو تکبر کا معنی کیا ہے؟ خود کو بڑا سمجھنا، اور جو اس کی اس خیال کے مقابلے میں چیز آئے تو اس کو رد کر دینا کہ اس کو مان لوں گا تو میری بڑائی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو باقی نبی کریم علیہ السلام نے اس کی تشریح اس طرح کی کہ کسی سائل نے سوال کیا کہ حضور، کبھی آدمی اچھا لباس پہننا چاہتا ہے، اچھی سواری پہ سوار ہونا چاہتا ہے، اور جیسے کہ اچھا جوتا چاہتا ہے، اچھا کھانا چاہتا ہے، اچھا مکان چاہتا ہے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ ان چیزوں کا اختیار کرنا کہ میرا مکان اچھا ہو، میرا لباس اچھا ہو، میری خوراک اچھی ہو، میری سواری، تو حضور نے فرمایا لا، یہ تکبر نہیں، بلکہ یہ جمال پسندی ہے، اور اللہ جمیل ہے اور اللہ خود جمال پسند ہے۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے اور اللہ کو جمال پسند ہے۔ اگر کسی بندے کو جمال پسند ہے تو یہ تکبر نہیں، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ فرمایا ولیکن، لیکن تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس۔ تکبر کیا ہے؟ دو چیزوں کا نام ہے۔ بطر الحق، حق بات کا انکار کرنا، حق بات کا انکار کرنا، یہ نہیں مانتا، یہ تکبر ہے۔ وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھنا۔ تو یہ دو چیزیں اگر نہیں ہے نا تو پھر تکبر نہیں ہے، اور یہ دو چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کسی میں ہے نا تو سمجھیے وہ آدمی متکبر ہے۔ ایک یہ کہ تیری بات کیوں مانوں، یعنی تیری بات سچی بھی ہے تو کیوں مانوں، یہ تکبر ہے۔ تو مشرکین مکہ میں اور کفار دنیا میں یہی بات تھی کہ آپ کی بات کیوں مانوں، آپ کیا نبی ہیں، نبوت کے لیے آپ ہی رہ گئے تھے۔ اگر نبوت کوئی چیز تھی، اللہ نے کسی کو نبی بنانا تھا تو کسی دنیاوی لحاظ سے معزز آدمی کو نبی بناتے، کسی سردار کو نبی بناتے، تو آپ کو نبی مان لیں، پتہ کہ ہماری سرداری خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ ہے بطر الحق، حق بات کا انکار۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ دل میں تکبر نہ ہو، اور ایک معصوم بچے کی زبان سے بھی حق بات نکل لے تو اس بڑے سے بڑے آدمی کو وہ حق بات قبول کرنی چاہیے۔ یہ دیکھیں کہ بات کیسی ہو رہی ہے۔ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، کہتے ہیں جو کہا ہے اس کو دیکھو، جس نے کہا ہے اس کو نہ دیکھو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کلمۃ الحکمت ضالۃ المومن حیث وجدها فهو حق بها، حق اور سچی بات یہ مسلمان کا گمشدہ سامان ہے، یہ اپنا گمشدہ سامان جہاں سے بھی ملے گا اس کو لے گا، اپنی چیز جہاں سے بھی ملے گی، تو اس لیے حق بات جہاں سے بھی ملے اس کو لینی چاہیے۔ لیکن کوئی کہتا ہے کہ میں فلانے سے تو نہیں لوں گا اور فلانے سے تو نہیں لوں گا، اس کا مطلب کہ اس کے دل میں تکبر بھرا ہوا ہے۔ اور غمط الناس، دوسری بات کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھا۔ یہ آدمی ہے، یہ بھی کوئی آدمی ہے، یہ معمولی آدمی ہے، یہ معمولی پیشہ کرتا ہے، تو کسی کے مال پر اس کو حقیر سمجھنا، مال نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی کے جسم کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھنا، کسی کو شکل و صورت کے سے حقیر سمجھنا، کسی کو اس کے خاندان کی وجہ سے حقیر سمجھنا، تو یہ تکبر کی نشانیاں ہیں۔ تو
تو دو باتیں ہیں تکبر کی نشانیاں. سب سے بڑی ہستی اس کائنات ہستی میں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات ہستی میں سب سے بڑی ہستی ہے. اور آپ کا ہر معاملے میں اللہ سے تعلق جو کرنا ہے جو نہیں کرنا ہے ڈائریکٹ آپ کا کنیکشن تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. لیکن اس کے باوجود ہماری تعلیم کے لیے حضور علیہ السلام نے ہر کسی سے مشورہ بھی کیا اور جہاں سے معقول بات ملی اس کو قبول بھی کیا. آپ نہ کرتے تو آپ کی شان سے نہ کرتے، آپ سے کیوں کروں، مجھے اوپر سے براہ راست کنیکشن ہے. ہماری تعلیم کے لیے آپ نے اپنے سے کم لوگوں سے مشورہ لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مشورہ لیا کریں. وشاورہم فی الامر، آپ مشورہ لیا کریں، یعنی صحابہ سے، اپنے شاگردوں سے، اپنے ماتحتوں سے. اور بھی آپ نے بسا اوقات لیا تو لیا لیکن مشورہ قبول بھی کیا. جنگ غزوہ حدیبیہ، غزوہ تو خیر نہیں ہوا لیکن بہرحال حدیبیہ کے مقام پر، صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب مشرکین مکہ کے ساتھ صلح ہو گیا تو صلح یہ تھا کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں گے. اب چونکہ احرام باندھا ہوا ہے تو احرام کھولنے کے لیے عمرہ یا حج کا احرام باندھا ہوا ہو اور حج اور عمرے سے پہلے اگر اس کو کھولنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے قربانی کریں پھر احرام کھولیں. تب یہ صلح ہوگی، سب احرام تھا، قربانی تو وہ ساتھ لائے ہوئے تھے، حالانکہ عمرے میں قربانی نہیں ہوتی، پھر بھی لائے تھے نفلی قربانیاں. تو حضور سے میں فرما کی صلح ہو گئی ہے، اس سال عمرہ نہیں کرنا، واپس جانا ہے، لہذا اپنی اپنی قربانیاں کر دو اور اپنا احرام کھول دو. یہ اعلان کر دیا. لیکن سب لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوئے، کسی نے ہرگز نہیں کی، کوئی آگے نہیں بڑھا، کیونکہ صحابہ کے دل میں یہ خیال تھا کہ یہ تو بڑا کمزور سا صلح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے کہ لڑ پڑو. تو اس انتظار میں بیٹھے کہ یہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ کیسی صلح ہو گئی ہے. تو اس لیے حضور بار بار کہتے ہیں بھائی قربانی کرو اور احرام کھولو، لیکن وہ ابھی اسی انتظار میں کہ شاید کوئی دوسرا حکم آ جائے. تو حضور پریشان ہو کر اپنے خیمے میں چلے گئے. اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. جب آپ گئے اندر تو پریشان تھے، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ آپ کو فرما کہ حضور آپ پریشان لگ رہے ہیں، کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہوں؟ اتنی دفعہ میں نے اعلان کر دیا کہ بھائی قربانی کرو، احرام کرو، کوئی ٹچ سمجھ نہیں ہو رہا. جی بہت بڑے بیٹھے. اچھا، تو ام سلمہ نے فرمایا حضور آپ ان کو کیوں کہتے ہیں، آپ اپنی قربانی کریں، پہلے آپ اپنی پہلے قربانی کریں، پھر دیکھیں حرکت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو حضور ہاں یہ بھی تم نے ٹھیک کہا. تو حضور باہر نکلے اور بسم اللہ کی اپنی قربانی ذبح کی. اب صحابہ کو یقین کامل ہو گیا کہ بات فیصلہ کن ہے. جب حضور کا احرام کھل رہا ہے تو پھر تو بات ہی ہے. تو ایک دم سب اٹھے اور سب نے قربانی ذبح کر دی. تو دیکھا بیوی کا مشورہ ہے، لیکن بات معقول ہے. تو یہ نہیں کہا کہ تو کون ہوتی ہے مجھے مشورہ دینے والی، ایک تو یہ تو بیوی ہے، پھر میں نبی ہوں. جی بات معقول ہے تو مانو. یہ ہے تواضع کی نشانی. معقول بات کا مان لینا تواضع کی نشانی، اور اپنی پوزیشن پہ نظر کرنا کہ نہیں میں تیری کیوں مانوں، تو یہ ہے تکبر کی نشانی. تو بطر الحق، حق کو قبول نہ کرنا چاہے کسی کی زبان سے ہو، یہ نشانی تھے تکبر کی. دیکھیے اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس امت کے ائمہ میں سے ایک بہت بڑے امام گزرے، امام مجتہد. جی تو آپ کہیں رستے پہ جا رہے تھے، ایک جگہ بچے کھیل رہے تھے میدان میں، تو یہ گزر رہے تھے. تو ایک بچہ ذرا بہت پھرتیلا تھا، بہت تیزی سے گھوم رہا ہے، بہت تیزی سے. تو امام صاحب نے عذرائے شفقت کہا کہ بیٹے ذرا آرام سے کھیلو،
گر جاؤ گے چوٹ لگ جائے گی، بہت پھدکتے ہو تم تو ذرا آرام سے کرو، دوسروں بچوں کی طرح گر جاؤ گے چوٹ لگ جائے گی۔ بچے نے پلٹ کے دیکھا تو جانتا تھا امام صاحب کو، کہا حضرت میری فکر مت کریں، میں گرا تو تنہا مجھے چوٹ لگے گی، آپ اپنی فکر کریں، آپ پھسلے تو ایک دنیا گمراہ ہو جائے گی، میرے پھسلنے کو چھوڑیے، میں پھسلا تو مجھے ہی چوٹ لگے گی، آپ کہیں نہ پھسل جائیں، آپ پھسل گئے تو ایک دنیا گمراہ ہو جائے گی۔ کیسی زبردست بات۔ تو وہ حضرات یہ سمجھتے تھے کہ ایسی بات کہلوائی جاتی ہے، کہی نہیں جاتی۔ اتنا سا بچہ ایسی معقول بات کہے، یہ کہلوائی گئی ہے، تو وہ کہلوانے والے کو دیکھا کرتے تھے، کہنے والے کو نہیں۔ تو اس بچے کو شفقت کا ہاتھ پھیرا، تسلی دی، اس کی حوصلہ افزائی کی، ڈانٹا نہیں کہ تو کون ہوتا بھائی، گستاخ کہیں کے، بے ادب کہیں کے، تو مجھ سے ایسی باتیں کرتا ہے، جیسے کہ اگر ہمارے سامنے بگڑ ہم بگڑ جائیں گے جی۔ لیکن آپ یہ سمجھے کہ کہلوائی گئی ہے میری سبق کے لیے، اور پھر اس کو کہا کہ اگر تجھے مشورہ دیتا ہوں تو میرے حلقہ درس میں شامل ہو جا، تو بڑا معقول بچہ لگتا ہے۔ تو شفقت کا ہاتھ پھیرا، تسلی دی، بچے کا دل بھی اللہ نے پھیر دیا، وہ کھیل سے نکل کے ان کے حلقے میں شامل ہوا، آگے چل کے وہ بھی وقت کا امام بنا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حق بات کہیں سے ملے تو ٹھکرانی نہیں چاہیے، اور اس کہنے والے کو نہیں، آپ سمجھیں کہ اس کے منہ سے اوپر سے کہلوائی گئی ہے میرے سبق کے لیے۔ تمہارا تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ مطلب کہ وہ جس میں آ جائے تو وہ بہت خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ جی پھر پوچھیں گے نام سے کیا، کام سے تعلق ہونا چاہیے۔ ہاں جی اچھا، لیٹ تو نہیں ہے لیکن بس ویسے پوچھ لیا۔ چلیے، اس وقت میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے، اور اتنا ہے تاریخی لحاظ سے کہ اس نے پھر پڑھا، اور پڑھ کر آگے چل کے وہ بھی ایک امام بنا وقت۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ ضرور، لا جرم کا مطلب ضروری بات ہے، اس کے سوا دوسری بات نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ساری چیز آیا اور واضح ہے۔ کوئی چھپاتا ہے تو اللہ سے چھپ نہیں سکتا، اور کوئی ظاہر کرتا ہے تو بھی اللہ کو اسی طرح معلوم ہے جیسے چھپاتا ہے اسی طرح معلوم ہے، اس کے لیے غیب اور شہادت نہیں، اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ لیکن ہم بس اوقات سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام چھپ کر لیا، یہ بات خفیہ میٹنگ کے ذریعے سے کر لی، تو یہ چھپ کر یہ خفیہ ہم بندوں سے کر سکتے ہیں، اللہ سے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ تو جانتے ہیں جو خفیہ میٹنگ ہے، جو ظاہر بات ہے۔ اور یہ کہ لا یحب المستکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے، اللہ کو تکبر کرنے والا پسند نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی مخصوص صفت ہے۔ کچھ اور صفات بھی اللہ کی ایسی مخصوص ہیں کہ ان صفات کو اپنانے کی اجازت نہیں، اور کچھ اللہ تعالیٰ کی عمومی صفات ہیں اور ان صفات کو اپنانے کا حکم ہے کہ اللہ رحیم ہے، تم بھی اپنے اندر رحم پیدا کرو، اللہ رؤوف ہے، تم بھی اپنے اندر شفقت پیدا کرو، ٹھیک، اس طرح کئی صفات ہیں۔ لیکن کچھ صفات ایسی جو مخصوص ہیں، ان کا حکم ہے کہ یہ نہیں پیدا کرنی، یہ پھر ٹکراؤ پیدا ہوگا، تو ان میں کیا ہے؟ تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین دونوں جگہ کبریائی صرف اللہ کی ہے، بڑائی صرف اللہ کی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اس خاص صفت کو چھیننے کی کوشش ابلیس نے کی تھی، جی نا، ابا واستکبر، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور انکار کی بنیاد تکبر تھا۔
کہ میں بڑا ہوں، میں افضل ہوں، میرا مادہ تخلیق لطیف ہے، آگ سے پیدا ہوا ہوں، اس کا مادہ تخلیق کثیف ہے، مٹی سے پیدا ہوا ہے. تو ایک دم یہ چیز پیدا ہوئی، یہ نہیں دیکھا کہ حکم دینے والا کون ہے، جو مٹی کا بھی خالق ہے، آگ کا بھی خالق ہے. تو اپنے مادے پہ تو نظر کی اور مادے کے خالق پہ نظر نہیں کی. اپنی شان کو دیکھا، اس کے فرمان کو نہیں دیکھا. تو کیا ہوا نتیجہ؟ ایک سجدے کے انکار سے ساری کی کرائی ملیا میٹ ہوگی اور راندے دنگا ہوگی. تو یہ انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. بہت دنیا حقائق جانتی ہے، محض تکبر سے مانتی نہیں. بہت دنیا حقائق جانتی ہے، فرعون حقیقت جانتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی، تکبر، حکومت جا رہی ہے. نمروز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حقیقت کو نہیں جانتا تھا کیا؟ اس کے سامنے آگ میں بیٹھے نہیں رہے، لیکن تکبر. ابو جال حضور کو جانتا نہیں تھا، جانتا تھا جی، لیکن تکبر. تو انہ لا یحب المستکبرین. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اب جب ان متکبر لوگوں سے تو حق کا انکار کرنے کے لیے ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ دلیل تو پھر ہونی چاہیے نا. بنیاد تو تکبر ہے، لیکن یہ تو نہیں کہتے نا ہم تکبر کی وجہ سے نہیں مانتے، یہ تو نہیں کہتے نا، کوئی نہ کوئی انہوں نے دلیل گھڑی ہوتی ہے جی، اس لیے نہیں مانتے، اس لیے نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ ان کے دلائل، ان کے خیالی دلائل کا ذکر فرماتے ہیں کہ اذا قیل لہم، جب ان متکبرین سے کہا جاتا ہے، کافروں سے کہا جاتا ہے، ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے. تمہارے رب نے، اس لیے کہ رب کو رب تو مانتے ہیں نا، مشرک بھی مانتا ہے رب رب ہے جی. تو تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، یعنی قرآن کے بارے میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ قرآن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا نظریہ ہے، تو دیکھو پھر ان کی بناوٹی بات. قالوا اساطیر الاولین، کہتے کچھ نہیں جی، پچھلے لوگوں کے کہانیاں ہیں، کچھ نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے جی، یہ تو پچھلے لوگوں کے قصے ہی ہیں، بس عاد، سمود، قوم نوح، قوم لوط، فلاں 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 قوم کی قصے، بس اور کیا ہے. اس طرح حق بات سے لوگوں کو بھی بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جاہل لوگ کہیں گے یہ تو بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، پی ایچ ڈی ہے، یہ جب اس کا نظریہ یہ ہے تو ہو سکتا ہے ایسے ہی، عوام بیچاروں کو کیا پتہ ہے. تو ایک پڑھا لکھا آدمی یا دنیاوی لحاظ سے بڑے منصب پر فائز آدمی جب کوئی ایک بات کہہ دیتا ہے نا، تو عام پبلک اس کی ہاں میں ہاں ملاتی کہ یہ تو سمجھدار آدمی ہے، یہ تو جو بڑا دانشور ہے. آج کل دانشوروں نے بہت کچھ بگاڑا ہوا ہے نا. ان کے خیالات بھی آپ دیکھیں بڑا عجیب ہوتا ہے، پتہ نہیں دانشور ہیں کہ خار ہیں کیا ہیں جی. تو عام لوگ ان کو حقیقت کا تو پتہ نہیں ہوتا، وہ آدمی کی ظاہری پوزیشن دیکھ کر نا اس کی بات پہ چل پڑتے ہیں. تو جب یہ طبقہ یعنی پڑھا لکھا طبقہ یا منصب پر فائز طبقہ کہتا ہے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، تو عام کہتے ٹھیک ہے کہانیاں ہم بھی نہیں مانتے. تو اس طرح عام پبلک گمراہ ہو جاتی ہے جب وہ حقیقت کو چھپا کر ایسی بات کرتے ہیں. یہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں جی، اور جی اس سے اچھی اچھی کتابیں موجود ہیں جی، اور جی یہ تو 1500 سال کی پرانی کتاب ہے جی. یہ تو اب خیر سے ہمارے بھائی بند بھی کہنے لگے ہیں یہ تو پرانا قانون ہے، یہ آج اس ترقی یافتہ دور میں کہاں چل سکتا ہے، کبھی چلایا ہی نہیں ہے، کبھی تجربہ کیا ہی نہیں ہے کہ نہیں چل سکتا ہے. اتنا اچھا چل سکتا ہے کہ اس دنیا کو جنت کی مثال بنا سکتا ہے، لیکن نہیں، پروپیگنڈا کرنا ہے تاکہ اس طرف لوگ آئیں نہیں، دھیان ہی نہ دیں. اساطیر الاولین تو پچھلے لوگوں کی کہانی ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے یہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں قرآن کے بارے میں ایسی بات کہہ کر. اس کو کہانیوں کی کتاب کہہ کر لوگوں سے اس کا اعتقاد خراب کر کے یہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں آج نہیں کل پتہ چلے گا. وہ کیسے؟ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اس کا نتیجہ یہ لام نتیجے کے لیے، لِيَحْمِلُوا میں لام نتیجے کے لیے، یعنی اس بات کا انجام یہ نکلے گا، اس کا نتیجہ ریزلٹ یہ نکلے گا کہ ایک تو یہ لوگ اپنے کفر کا پورا پورا بوجھ اپنے اوپر لا دیں گے. جو خود انکار کیا، خود کفر کیا، تو اپنے کفر کا وبال قیامت کے دن اٹھائیں گے. ایک وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کے گمراہ کرنے کا وبال بھی اپنے اوپر لا دیں گے جن کو بغیر کسی دلیل کے انہوں نے گمراہ کیا تھا. بات تو چھوٹی سی منہ سے نکالی تھی، یہ تو جی کہانیاں ہیں بس، اور اگلے لوگوں کے دل میں پڑ گئے کہ یہ تو کہانیاں چھوڑو جی اس کو. اب انہوں نے چھوڑ دیا تو ان کے قرآن کو چھوڑنے اور گمراہ ہونے کا جو وبال ہے وہ بھی اس کے کندھے پہ لادا جائے گا کہ اس کو تو نے گمراہ کیا ہے. یہ مسجد کو آ رہا تھا، تو نے کہا کیا ملے گا وہاں جا کر، کام کیوں نہیں کرتا، اور وہ چلا گیا وہاں سے، مسجد کو نہیں آیا. تو بات تو چھوٹی سی منہ سے نکلی تھی، لیکن اس کے مسجد نہ آنے کا جو وبال ہوگا وہ اس کی اوپر. تو بسا اوقات لا علمی میں چھوٹی سی بات دین کے خلاف منہ سے نکلتی ہے، اگلا گمراہ ہوتا ہے اور اس گمراہی کا وبال بھی گمراہ کرنے والے پہ لادا جائے گا. تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا بڑا قصور کیا ہے ایک بات کہہ کر. جی الا ساء ما یزرون، خبردار بہت برا ہے جو بوجھ قیامت کے دن اپنے اوپر یہ لا دیں گے. جب اتنی پبلک کا بوجھ بھی آئے گا تو پھر یعنی پبلک کا بوجھ کا مطلب نہیں کہ وہ پبلک یوں ہی چلے پڑے گی، ان کو اپنے کفر کا بوجھ، اپنے گناہ کا بوجھ تو اٹھانا پڑے گا. آخر عقل ان کو بھی تو خدا نے دی ہے نا، سوچ تو ان کو بھی دی ہے نا. تو اس کی بات سنتے تھے تو کسی دوسرے کی بھی جا کے سن لیتے نا کہ فلاں یہ کہتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ صرف بہانہ ایک سے مل گیا اور آپ خاموش ہو کے بیٹھ گئے. حق کی تلاش آپ کو بھی تو کرنی چاہیے تھی نا. تو وہ بھی پورا پورا بوجھ اپنا اٹھائیں گے، لیکن پہلی دفعہ گمراہ کرنے کا بوجھ اس کے اوپر بھی لادا جائے گا. اسی لیے پیغمبر کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کسی گناہ کا موجد ہوگا، ایجاد کرنے والا، کسی گناہ کی بنیاد رکھنے والا، اس بنیاد پہ جتنے لوگ بھی چلیں گے ہر ایک کے گناہ کا ایک ایک بوجھ اس سے بھی لادا جائے گا. اس کی حضور نے مثال دی کہ دنیا میں قتل ناحق کی بنیاد آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے رکھی. سب سے پہلا قتل ناحق خون اپنے بھائی کا اس نے بہا. تو قیامت تک جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے ایک ایک بوجھ ہر ناحق قتل کا اس کے کھاتے میں بھی پڑتا رہے گا. تو دنیا میں جتنے قتل ناحق ہوں گے وہ سب کے سب قابیل کے کھاتے میں بھی پڑتے ہیں اور قاتل کے کھاتے میں بھی پڑتے ہیں. تو ساری دنیا کے کروڑ انسانوں کے قتل ناحق کا بوجھ وہ اٹھائے گا بنیاد جو سن کی. اسی طرح کوئی آدمی خیر کی بنیاد رکھتا ہے، نیکی کی بنیاد رکھتا ہے، تو جتنے لوگ اس کی بنیاد پر نیکی کی طرف آئیں گے تو ایک ایک نیکی، ہر آدمی کی نیکی کا پورا پورا ثواب اس کے کھاتے میں بھی آٹومیٹک پڑے گا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی کھاتے میں کتنی نیکیاں پڑیں گی. ایک اپنی تو ان کی ہیں ہی ہیں، آپ اس کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے. ایک اور ساری امت صحابہ نہیں، قیامت تک ساری امت کے جتنے اعمال ہیں جی، ہر امتی کا پورا پورے عمل کا ایک کھاتا حضور کے کھاتے میں بھی جاتا ہے. کوئی اندازہ نہیں.
اسی طرح ہر نبی کا معاملہ ہے. امت جتنا بھی عمل کرے گی، امت جتنا بھی عمل کرے گی تو پوری امت کے اعمال کا ثواب جتنا جتنا امتیوں کو ملے گا اتنا اتنا وقت کے پیغمبر کو بھی ملے گا. اسی طریقے سے باقی لوگ، یعنی جس کے کہنے پہ جس آدمی نے کوئی نیکی شروع کر دی تو گویا اس نے اپنے لیے مفت کا کھاتا کھول لیا. اب وہ آدمی اس کے کہنے سے جب جتنی بھی نیکیاں کرتا رہے گا تو رستہ بتانے تو الدال و اصول یہ الدال علی الخیر کفاعلہ کہ خیر کے کام کی رہنمائی کرنے والا خیر کا کام کرنے والے کی طرح ہے. تو یہ لوگ اپنا بوجھ بھی پورا اٹھائیں گے اور جن لوگوں کے انہوں نے ان کی لا علمی میں گمراہ کیا ہے ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور یہ بہت برا ہے جو بوجھ یہ اٹھائیں گے. قد مکر الذین من قبلہم، اللہ تعالی شاہ فرماتے ہیں کہ ان موجودہ لوگ، موجودہ سے مراد نزول قرآن کے زمانے میں تو مشرکین مکہ تھے یا یہود مدینہ تھے، لیکن قرآن تو قیامت تک کے لیے نا، اس لیے اب جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہی مراد ہیں. تو قد مکر الذین من قبلہم، ان لوگوں سے پہلے لوگوں نے بھی حق کے خلاف چال بازی کی، مکر و فریب کیا اور اسکیمیں بنائیں. قد مکر الذین من قبلہم، ہر دور سے پہلے دور والوں نے حق کو مٹانے کی اسکیمیں کی. تو اس دور سے پہلے دور والوں نے کی، اب یہ دور ہے تو یہاں بھی چل رہی ہیں. بعد والے دور آئیں گے تو یہ دور شمار ہوگا کہ پہلے، اس کے بعد تو وہ پہلے. تو ہر دور میں یعنی اسلام کے خلاف اسکیمیں ہوئیں. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے دائم روز چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. کہتے ہیں کہ ازل سے ہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ ہدایت سے ابو لہب ٹکراتا رہا، یعنی باطل اور حق کا ہمیشہ سے ٹکراؤ رہا ہے. تو ہر دور میں حق اور باطل کی آمیزش رہی ہے. تو قد مکر الذین من قبلہم، ان لوگوں سے جو آج حق کے خلاف اسکیمیں بنا رہے ہیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسکیمیں بنائیں. کیا اسکیمیں بنائیں؟ یعنی ایک یہ کہ حق کو کوئی قبول نہ کرے تو لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے رہے اور آل حق کے خلاف پروپیگنڈا کر کے ان کو بدنام کر کے لوگوں کو ان کے پاس سے روکتے رہے. مکہ والوں سے پہلے بھی اور مکہ والوں نے بھی وہی چالیں چلی، جیسے پیچھے سورہ ہجر میں گزر چکا تھا نا. اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے رستے تقسیم کیے ہوئے تھے کہ ادھر تم بیٹھنا، ادھر سے نہیں آنا دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کو. وہ وادی، اس وادی میں میں بیٹھوں گا فلاں جگہ میں. تو سارے رستوں پہ انہوں نے پیرا بٹھایا تھا. ہر آنے والے سے پوچھے تھے کہاں جا رہے ہو. اگر وہ غلطی سے کہتا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل لیں تو پھر اگر غریب ہوتا تو ڈراتے دھمکاتے خبردار چلو واپس. اور اگر امیر قسم کا آدمی ہوتا جی سردار قسم کا تو پھر اس کو رشوت وغیرہ دیتے تھے کہ کیا کرو گے وہاں جا کر، وہ تو ایسا ایسا ہے آپ یہ لے جائیں جی. تو بہرحال دونوں طریقے انہوں نے اختیار کیے، مکر اور فریب کیا جی. اور یہ کہ جو مسلمان مکہ میں ہوتے تو ان کو ستاتے تھے، جو وہاں شہری ہیں ان کو ستاتے تھے، باہر آنے والوں کو روکتے تھے. تو نبی کریم علیہ السلام کے پاس کئی بار سے حضرات بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے پہنچے، اور وہ اگر غریب تھے تو مکہ والوں نے ان کی پٹائی کی، اور اگر کوئی امیر تھا کسی پہ داؤ نہیں چلا تو بچ گیا. تو ایک صحابی عامر بن ابسط تشریف لائے باہر سے، کسی طریقے سے حضور کے پاس پہنچ گئے اور آپ کے پاس بیٹھے تو متاثر ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا، اور ان کو سخت تکلیف پھر مشرکین نے پہنچائی. تو حضور نے فرمایا بھائی تم آ چکے ہو، آئندہ میرے پاس نہیں آنا، اب جاؤ اپنے شہر میں رہو اور اپنے اسلام کو ابھی ظاہر بھی نہیں کرنا، ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، تم اتنی برداشت نہیں رکھتے ہو، اور جب تم سنو
کہ ہم لوگ غالب آ گئے ہیں تو پھر اس وقت میرے پاس آنا. تو بعض ایسے لوگ بھی تھے تو وہ چلے گئے رہے یہاں تک حضور نے ہجرت کی مدینہ منورہ میں، اور پتہ چلا کہ حضور مدینہ میں آ گئے ہیں اور پوزیشن مضبوط ہو گئی ہے تو حضرت عمرو بن عبس مدینہ میں تشریف لائے. ایسا بھی ہوتا تھا. تو بہرحال یعنی حق کے خلاف چالیں چلی پہلے بھی اور اس وقت بھی، اور پھر ہر دور میں چلی، آج بھی چل رہی ہے، آج بھی چل رہی ہے. جی ہم تو غافل بیٹھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے خلاف، اسلام کے خلاف کتنا طوفان بدتمیزی اٹھایا جا رہا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے. جی اپنے تو ضرور ان کو ضرور استعمال کرتے ہیں نہیں، یعنی ان چالوں میں ایک چال یہ بھی ہے نا، اور بالکل کہتے نا گڑ میں میٹھا ڈال کے کھلاتے ہیں، اوپر سے کبھی ظاہر نہیں کریں گے کہ یہ ہے. جی اسپتال بنائیں گے آج آپ کیا، یہ بڑی اچھی بات ہے، ہم غریب لوگ ہیں، اسپتال اسکول بنا کے دیں گے آپ کو، فلاں چیز بنا کر دیں گے اور فلاں فلاں امداد بھیجیں گے. تو ان چیزوں کے اندر کفر کا زہر بھرا ہوتا ہے، اور اوپر سے کتنا اچھا کام. اب کوئی کہہ رہا ہاں کتنا اچھا کام تو وہ کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کہ کتنے اچھے کام کے اندر کیا زہر بھرا ہوا انجیکشن میں. تو یہ چال چلی جا رہی ہے، بس وہ اللہ تعالیٰ محافظ ہے. ہم لوگ تو مطلب کہ وہی جیسے آپ نے کہا، کچھ تو یار غار بنے ہوئے ملے ہوئے ہیں اور کچھ ہم ایسے غافل ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ بچائے رہے. ہماری طرف سے یعنی کوئی دفاعی اقدام نہیں ہے مناسب، اور ادھر سے پوری قوت اور زور سے حق کو مٹانے کی کوشش ہو رہی. قد مکر الذین من قبلہم، ان لوگوں سے پہلی قوموں نے بھی حق کو مٹانے کی چالیں چلی. تو نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، اللہ نے ان کی بنیادوں ہی کو گرا دیا، بنیادوں کو ہی گرا دیا. فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، تو چھت بھی بنیادوں پہ گر گئی. انہوں نے جو منصوبہ کیا تھا اللہ نے جڑ ہی اس کی ایسی اکھیڑی کہ پورا تانا بانا دھرام سے نیچے گر گیا، چھت بنیادوں ہی پہ گر گئی، یعنی ملیا میٹ کر دیا ان کے اس منصوبے کو. تو جب دنیا میں اسباب نہیں ہوتے تو مسبب الاسباب غیب سے ہی اسباب پیدا کر دیتے ہیں، جیسے بیت اللہ کو بچانے کا. جی اور جب اسباب ہوتے ہیں تو پھر اللہ اسباب کے ذریعے سے ایسا کرتے ہیں. تو بائبل کی تفسیر بائبل میں تو نہیں ہے، لیکن بائبل کی تفسیر جو جن لوگوں نے لکھی ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ نمروز بن کنعان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا مضبوط بادشاہ تھا اور اپنی پرستش کراتا تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کی بات چیت ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خدا کی معرفت اس کو کرائی، اس کی سمجھ میں کہاں بات آتی ہے، دل میں تو بھرا ہوا ہے تکبر بڑائی. تو اس نے مرعوب کرنے کے لیے، آپ کو ڈرانے کے لیے اس نے کہا، اپنے وزیروں مشیروں کو کہا، بھائی یہ کہتا ہے کہ میرا خدا ہے بڑا زبردست ہے، بناؤ ایک مینارہ میں جا کر اس کی خبر لیتا ہوں، بناؤ ایک مینارہ، وہاں تک جانے کے لیے میں اس کی خبر لیتا ہوں. اندر سے تو جانتا تھا لیکن وہی نا تکبر، تاکہ یہ اس کی زبان بند ہو جائے یا تاکہ یہ ڈر جائے. تو کہتے اس نے 750 فٹ مینارہ بنایا. یہ بائبل کی روایت ہے، اللہ جانب صحیح ہے غلط ہے. 750 فٹ مینارہ بنایا. جب وہاں تک پہنچا تو ایک جھکڑ اللہ نے بھیجا تو اس کی چوٹی گرا کے دریا میں گرا دی. جہاں تک پہنچا تھا نا سر اس مینارے کا اڑا کر تو دریا میں ڈال دیا، اور باقی سارا مینارہ گرا تو ہزاروں لوگ جو اس کے بنانے میں لگے ہوئے تھے نا، سارے کے سارے میلے بیٹھ کے اس میں دفن ہو گئے. مجھ تک آنے کے لیے مینارے پر آتا ہے. تو یہ گویا تشبیہ ہی نہیں بات بلکہ حقیقت بھی ہوئی کہ فصل یعنی ان کی بنائی ہوئی وہ بلڈنگ خود انہی پر گری بنیادوں سمیت. اور فرعون کا تو قرآن مجید میں بھی ذکر ہے نا،
جب موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت ہوئی، کہاں ہے تیرا خدا؟ کہا اوپر. تو اس نے وزیر اعظم صاحب کو کہا، حامان کو کہا، حامان اجعل لی صرخا، بلڈنگ بنا، لعلی اطلع الہ موسیٰ، تاکہ موسیٰ کے خدا کو جا کے دیکھوں. یہ کہتے کہاں ہے؟ یا تو مجھے نظر نہیں آتا، پوری کائنات میں تو میں ہی میں ہوں، کہاں ہے؟ یہ کہتا اوپر ہے. تو ذرا اوپر بلڈنگ بنا تاکہ جا کے دیکھوں. تو باقاعدہ اس کے تو بلڈنگ بنانے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اب بنائی نہ بنائی یہ اور بات ہے، لیکن چال تو چلی نا. اور بات نے فرمایا کہ سمی باقاعدہ بنائی، ایک بہت بڑی بلڈنگ بنائی، اور ایک حد تک جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جھکڑ بھیجا تو وہ بھی دھڑام سے گری اور ہزاروں لوگ اس کے نیچے دب کے مر گئے. جی تو فرمایا کہ یہ چالیں چلتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتی. اب تک نہیں کامیاب ہوئی، اب بھی انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگی اور آئندہ بھی نہیں ہوگی. وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کے پاس عذاب ایسے طریقے سے آیا کہ ان کو پتہ بھی نہ چلا. اور جب اللہ عذاب بھیجتے تو پھر ایسے ہی طریقے سے بھیجتے ہیں کہ وہ ہکا بکا ہوتے ہیں کہ ہم نے تو پورے حفاظتی انتظامات کیے تھے اور ہماری ٹیکنالوجی تو غاروں تک میں چیزوں کو دیکھ لیتی تھی اور زمین کے نیچے بھی اور اوپر بھی، فضاؤں میں بھی. ہم نے تو بڑے آئی کہاں سے. لیکن اللہ کے بھیجنے کے اتنے رستے ہیں کہ وہ وہاں تک تمہاری ٹیکنالوجی پہنچ بھی نہیں سکتی. جسے اللہ چھپائے ٹیکنالوجی کی آنکھ وہ ہے ہی نہیں کہ دیکھ سکے. کیا دیکھ لیا؟ اب تک دیکھ لیا؟ کتنی دنیا مر گئی، کتنی برباد، ملک بھی برباد ہو گیا، کتنی پبلک بھی پریشان ہوئی، ساری دنیا پریشان ہوئی، لیکن وہ پکڑا گیا. زمین کھا گئی یا آسمان اٹھا کر لے گیا. جسے اللہ اوجھل کر دے اس تک کسی کی نظر نہیں پہنچتی. جی ہاں، جو اپنے محبوب کو غار حرا میں سنبھال سکتا ہے، سمجھے. اور اس کی ہزاروں مثالیں، یہ ایک مثال نہیں، ہزاروں مثالیں ہیں. جب اللہ کسی کو بچاتا ہے تو ساری دنیا مل کر بھی اس کو تلاش نہیں کر سکتی. یہ بات ہے. اور جسے اللہ ظاہر کر دے کوئی اس کو چھپا نہیں سکتا. لیکن یہاں عقیدہ ہی نہیں ہے. یہاں تو میں ہی میں ہوں، میری طاقت ہے، میری ٹیکنالوجی ہے، میرا یہ علم ہے، میری قوت ہے. میں ہی میں ہوں. جہاں میں ہی میں ہوتا ہوں تو اللہ بتاتے کہ تو ہے تو پھر کر کے دکھا نا، تو ہے تو کر کے دکھا. اچھا، من حیث لا یشعرون، یعنی ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، ایمان کامل رکھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.